کوئی ایسا لقب ملا ہے جو اس کے نام کا حصہ بن گیا ہے. بڑا قیمتی لفظ ہے جڑا ہن تے 40 منٹ بولے 3 لفظ نہیں بولا انہوں نے میرا ظلم کیتا ہے. جڑا ہن بولے میں ان کا شکریہ ادا کرے گا. نام کا ہاں پہچان بن گئی, شناخت. جیسے مثال دے رہا ہوں, مولا حسن مدینے کی گلی سے جا رہے تھے اور کسی نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. رک گئے مولا, اس کے پاس آ گئے, اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں تم مومن بھی ہو, میں امیر بھی ہوں, لیکن یہ سجدہ میرے بابا کو ہے. بادشاہ کے لیے, ہر معصوم کے لیے ایک ایک لقب, ایک ایک نام ایسا ہے جو اس کے نام کا حصہ بن گیا. ایک ایک کمال ایسا ہے جو اس کے نام کا حصہ بن گیا. ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہن تو خیر دور بدل گئے, ہن بھی انہاں تے میرے تے انہاں بھائیاں تے خوشی, انہاں بچے کو شاید پتہ نہ ہوئے, گھر دیا بزرگ عورتاں اماں پھوپھو نانی دادی کپڑے چھوڑے پیسے رکھ کے نا گانڈ بات کے ایک ہی بدھیری انچا امام زامن تے کدی سوچے پہلا امام زامن کائیں بدھے تے کہ کو بدھے. بس یہ فرمائش اشفاق جیو صاحب دی مولا ہی امام زامن دا صدقہ ان دی جھولی آوا حوالے منبر پہلا امام کا زمانہ تھا مامون کا. میرے امام کو باقی ائمہ میں سے ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ میرے امام کا نام عیدین کے خطبے میں آیا, جمعے کے خطبے میں آیا. ولی عہدی کی پیشکش کی مامون نے میرے مولا کے نام کا سکہ نکالا. ایک کئی زمانے سارے 5 روپے کا سکہ ہوں گا, فاؤنڈر آف پاکستان کی تصویر ہوں گی سکے تھے, یہاں کسی پاکو 5 روپے کا ایک سکہ ہوں گا. ویسے مولا کے نام کا سکہ نکالا. سکے کی تحریر تھی الرضا من آل محمد. صدقے آج بھی یہ سکہ سرکار ایت اللہ نشوی مناشی کے لائبریری میں مشہد مقدس میں موجود ہے. جو مومن وہاں جاتے ہیں لائبریری میں وہ زیارت کرتے ہیں. سکہ نکالا گیا میرے مولا کے نام کا. ویرون حالات یہ ہو گئے, جو دکاندار کے پاس گاہک سکہ لے کے آیا, اشفاق اب دیکھنا مجھے, جو گاہک جس دکاندار کے دروازے پہ سکہ لے کے, ایک بار پھر درود پڑھتے مل کے جناب مرید ہاشم صاحب میٹھے لہجے کو بڑا کمال ذاکر, اللہ اور عزتیں عطا فرمائے, مالک زبان میں اور قاسم مولا واسطہ رکھے. اجازت کریں یہ بات پوری کریں گے. جو گاہک جس دکاندار کے پاس اشفاق کے ذریعے سکہ لے کے گیا, دکاندار نے سکہ لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, جیب میں رکھا, گاہک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا میری اتنی اوقات تو نہیں کہ میں اس کے بدلے تجھے کچھ دے سکوں, سکہ میں رکھ لیتا ہوں, دکان حاضر ہے جو چاہیے. میرے آمن دی قیمت لگ پئی ہے. ایک باری بولیں حیدری. سکہ میں رکھ لیتا ہوں, اس کے بدلے پوری دکان حاضر ہے, جو چاہیے وہ لے لے. صدقے اچھا چلو تمہارے دادی کا سب جملہ چھوڑنا جاؤں. پھر اس نے وہ سکہ سامان والا جیب والا رکھا نہیں, جیب میں گھر آ گئے. گھر والوں سے کہا جہاں قرآن پڑھا ہے وہاں یہ سکہ. میں زمانہ دیتا ہوں جب تک یہ سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں, اشارہ آئے گا نہیں. کروڑا ساز جیت. مامون کا ایک مشیر تھا فضل, اس نے مامون سے کہا تمہیں مشورہ نہیں ہے, مولا کے نام کا سکہ نکال دیا. اس نے کہا پھر کیا ہوا, میں تو شیعوں کا دل جیت رہا ہوں.
میں تو شیعوں کا دل جیتنا چاہتا تھا. میرا تو دل تھا اس سکے کے ذریعے میں علی والوں کی سپورٹ حاصل کر لوں گا. میں تو شیعوں کا دل جیتنا چاہتا تھا. کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا کیا؟ اس نے کہا پھر جا ذرا بازار، بسم اللہ کرم، جا ذرا بازار جا کے حالت دیکھ کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تم نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے، وہ دلوں پہ حکومت کر رہا. صدقے انہیں گڑا آنے پہلے سنتا میں تو میں آخر کیوں پڑھتا پیا. بولی یار بولی میرے نال شاباش. سکہ نکالا تھا بازار کے لیے، وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. معصوم کے نام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. میں اردو پڑھاوا نہیں آیا کھڑا، میں تو سناؤں آیا کھڑا. معصوم کے نام کے سکے کا سکہ چل رہا ہے. اس نے کہا اچھا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، کوئی ترکیب بناؤ، سکے واپس ہو جائیں. سکے واپس ہو جائیں. مامون نے کہا بازار میں اعلان کر دیتے ہیں جو 1 درہم کی قیمت کا سکہ واپس کرے گا اسے 10 درہم کا سامان دیں گے. لوگ لالچ میں آ جائیں گے، سکے واپس ہو جائیں گے. زر کا لالچ بڑا زور والا ہوتا ہے. فضل کا تیرا دماغ خراب ہے. جن کے نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا لالچ. امیر بھرار جی میں مرشد جی کو حسین اس دارے میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا لالچ نہیں چلتا. کہاں ممکن ہے؟ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ فضل کا اعلان کروا دے 10 دن کے اندر لوگ سکے واپس کرے، ورنہ جس کے مکان سے سامان سے دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اعلان ہو گیا. مولا خراسان میں تھے مومن دور دور سے چل کے مالک کی بارگاہ میں آ گئے. مولا یہ اعلان ہو گیا. فرمایا کپڑا منگواؤ. کپڑا منگوایا گیا. فرمایا چھوٹا چھوٹا کاٹو. چھوٹا چھوٹا کاٹا گیا. فرمایا سکے رکھو. سکے رکھے گئے. فرمایا گرہیں لگاؤ. گرہیں لگ گئی. فرمایا اپنے بازوں کے ساتھ باندھ دو. تو سجیدہ وزیر تھے میں ویلا پہ بات نو دن حج ملاقات ہے بتایا ربی الاول ملاقات ہے یہ جیتے لے اسے تھا. فرمایا یہ ادھر باندھ دو. کسی مومن نے کہا مولا اس نے کہا جس کے مکان سے سامان سے دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 گھوڑے مارے جائیں گے. آپ فرما رہے سکہ یہاں باندھ دو. فرمایا گھبرانا نہیں، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ، پھر آج سے یہ تمہارا امام